السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسے نوح علیہ السلام کے دور میں لوگ اپنے بزرگوں کی تصویریں بنا کر رکھتے اور ان کی تعظیم کرتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے وہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں سب لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت شرک نہیں تھا، لوگ گناہ بھی کرتے تھے، توبہ بھی کرتے تھے۔ جو توبہ نہیں کرتے تھے ان کو برا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور بھی نبی آئے، لیکن شرک کے مٹانے کے لیے جو نبی آئے وہ پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ آپ کے وقت میں لوگ اپنے مرے ہوئے بزرگوں کی تصویریں بنا کر ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور مسئلہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگ اپنے بزرگوں کے مرنے پر ان کی تصویر کی جگہ ان کے پتلے بنا کر رکھنے لگے۔ وہ لوگ مانتے تو ایک اللہ کو ہی تھے، لیکن اپنے بزرگوں کے پتلے بنا کر ان کی تعظیم کرتے تھے۔ اس وقت دنیا میں پہلی دفعہ بت پرستی کی ابتدا ہونے جا رہی تھی۔ ہر کام ابتدا میں ہلکا ہوتا ہے، پھر رفتار پکڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو بخش دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی تو اللہ نے آپ کو روک دیا، کیونکہ آپ کے والد شرک کرتے تھے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا گناہ لائق معافی نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ مت جھکو ان بتوں کے سامنے، لیکن وہ لوگ کہتے رہے کہ اگر ہم نے ان کی تعظیم نہیں کی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے 950 سال، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے، اور یہ تھوڑے بھی غریب اور مسکین لوگ تھے۔ اور مالدار لوگ کہا کرتے تھے کہ اے نوح، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بات صرف غریب لوگ سنتے ہیں، لہٰذا ہم نہیں آ سکتے، اس سے ہماری شخصیت بھی گر جائے گی، لوگ کہیں گے کہ یہ غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ لوگ تمہاری نظر میں پست ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں پست نہیں ہیں۔ جب نوح علیہ السلام سمجھا کر تھک گئے، 950 سال گزر گئے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اور حد تو یہاں تک تھی کہ وہ لوگ کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے کہ ان کی بات مت سنو۔ اور 950 سال میں نوح علیہ السلام نے ایک بار بھی اپنی قوم کو بد دعا نہیں دی۔ کتنا حوصلہ تھا آپ میں۔ پھر اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اے نوح، اب تمہاری قوم میں اور کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام کو خیال آیا کہ اب جب کہ کوئی ان میں سے مسلمان نہیں ہوگا تو ان کی اولادیں بھی کافر ہوں گی اور جہنم میں جائیں گی، انہیں تو جانا ہی جہنم میں ہے، ان کی اگلی نسل تو بچ جائے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اب تو ان لوگوں کو تباہ کر دے۔ اور نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا بھی کافر تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو بہت سمجھایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ جب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اے نوح، اب ہم آپ کو کشتی بنانا سکھائیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام نے بہت بڑی کشتی تیار کرنا شروع کر دی، اور سارے ایمان والے ان کے ساتھ مل گئے۔ اتنی بڑی کشتی کہ سب ایمان والے اس میں بیٹھ جائیں، اور اللہ نے فرمایا کہ جتنے خشکی کے جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو۔ جب بھی لوگ وہاں سے گزرتے تو مذاق اڑاتے کہ نہ کوئی سمندر ہے، نہ کہیں دریا ہے، اور کشتی تیار ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو زمین میں جتنے سوراخ تھے ان میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ واحد طوفان تھا جو پوری دنیا میں آیا تھا، اور اللہ نے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے، بے تحاشا پانی آسمان سے برسا اور زمین سے ابلنا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ کشتی پانی کے اندر بلند ہونا شروع ہو گئی، اور وہ کافر لوگ اب بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بارش تھوڑی دیر میں تھم جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کشتی پانی میں تیرنے لگی تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کنارے پر کھڑا ہوا تھا،
नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ए मेरे प्यारे बच्चे, अब तो आजा, मेरी कश्ती में सवार हो जा, अब भी मौका है। तो उसने कहा, ए अब्बा, मैं उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, ये मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। इंसान को अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत होती है, और वो ये भी देख रहे थे कि मेरा बेटा डूबने वाला है, और ये भी देख रहे हैं कि जहन्नुम की आग में जलने वाला है। क्या जज्बात होंगे नूह अलैहिस्सलाम के उस वक्त। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे बेटे, आज अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बेटा नहीं माना, और बहुत बड़ी मौज आई और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को उसने गर्क कर दिया। जब कश्ती पानी में तैरने लगी और सारे लोग हलाक हो गए, तो अल्लाह ने फरमाया, ए ज़मीन, अपने पानी को निगल जा, और आसमान को भी हुक्म दिया थम जाने का। अल्लाह फरमाते हैं, हमने अपना फ़ैसला मुकम्मल कर दिया, जिस कौम को तबाह करना था कर दिया। जब पानी कम हुआ तो कश्ती एक जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई, और फिर पूरी दुनिया से कुफ्र का ख़ात्मा हो गया। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने नूह को हुक्म दिया, ए नूह, अब ज़मीन पर उतर जाओ सलामती और बरकतों के साथ। फरमाया, आप पर और आपके साथ जो लोग हैं उन पर बरकतें नाजिल होंगी। और उस कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे भी मौजूद थे। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम उन्हीं लोगों की नस्लों में से हैं जो उस वक्त कश्ती में सवार थे। तमाम नबियों की शान पर हमारी ज़िंदगी कुर्बान हो। अल्लाह हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और नेक लोगों में शामिल फ़रमा लें। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक और वाक़े के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।